بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری جو عیب ہے، جس عیب سے اللہ شدید ناراض ہوتا ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے شخص کو مصیبت میں، دکھ میں، کسی تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوش ہو۔ اسے شماتت کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے پلٹے، قوم کو بچھڑے کی عبادت میں دیکھا، جلال آیا، اپنے بھائی حضرت ہارون سے ناراض ہوئے، تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے اس وقت جملہ کہا جو قرآن میں سورہ اعراف میں ہے۔ حضرت ہارون نے کہا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، کہ اے بھائی موسیٰ، آپ دشمنوں کو مجھ پر شماتت نہ کرنے دیں، یعنی وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوں گے، بغلے بجائیں گے، تالیاں بجائیں گے، آپ انہیں یہ موقع نہ دیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع سے حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے شماتت نہ کرو، اس کی مصیبت اور تکلیف پر خوش مت ہو، فَيَرْحَمْهُ اللَّهُ، اللہ تو اس پر رحم کر دے گا، فَيَبْتَلِيكَ، اور اس مصیبت کو تمہارے سر پر ڈال دے گا جس پر آپ خوش ہو رہے ہیں نا، کہ وہ آج اس زوال پذیر حالت میں ہے اور اس کے دکھ سے، اس کی ناکامی سے، اس کے زمین پر آ گرنے سے آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ مصیبت اللہ اس خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے آپ پر ڈال دے گا۔ خصوصاً میں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی قریبی عزیز خواتین جن سے آپ کی کسی بنا پر کوئی چپکلش ہے، ان کی تکلیف پر خوش نہ ہوئیے گا، دعا کیا کریں اللہ ان کی تکلیف دور کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں قرضے کے غلبے سے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی دشمن مجھ پر ہنسیں اور میری مصیبت پر خوش ہوں، دشمنوں کے اس طرز عمل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی یہ طرز عمل بھی دشمنوں کا ہے، ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ دعا حضور نے امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے کی ہے۔ گزارش یہ ہے، کسی کی تکلیف دیکھیں تو اس پر خوش نہ ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دشمن کی تکلیف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ بنیادی حسد ہے، بدگمانی ہے، اور اپنی ذات کے اندر چھپا ہوا احساس کمتری ہے، جو خود تو محنت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے لیکن دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، حضور کی امتی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اب اگر کسی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو وہ نکل سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو تمہیں دشمن کی چالیں نقصان نہیں دیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کے حوالے سے لوگ شماتت کر رہے ہیں، جس کی مصیبت پر لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس مصیبت زدہ کو صبر رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ دشمن کی اس چال سے، اس شماتت کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جس میں یہ عیب موجود ہے کہ وہ شماتت کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کے اندر چھپے حسد کے زہر کو نکالنے کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ وہ کسی سے حسد فیل کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دے کہ اے اللہ اس کو اور دے، اس کو اور نواز دے، اس کے گھر میں اور خوشیوں کا سایہ بڑھا دے، تاکہ شیطان اس تکلیف پا کر بھاگے اور یہ حسد سے بچ سکے۔